ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے حاجت اصلیہ کے بارے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے، یعنی قربانی کرنے کی جگہ اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے، یعنی یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی اس کو نائب بنا سکتے ہیں، یعنی خود کرنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ چاہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود کریں، اور اگر خود نہ کریں اور دوسرے کو اجازت دے دے، دوسرے کو نائب بنائیں کہ میری جانب سے قربانی کر دینا، تو یہ بھی جائز ہے، درست ہے، جیسا کہ شرکا والی اور حصے والی قربانی میں ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب قربانی کے سارے شرائط پائے جائیں، یہ سارے شرائط کو میں نے پارٹ نمبر 1 میں بیان کر دیا ہے، تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے یا بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے۔ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے بھینس کے شرکا میں اگر کسی شریک یعنی کسی پارٹنر کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلا فار ایگزامپل گائے بھینس کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب شرکا کے حصے برابر برابر ہوں، بلکہ کم و بیش یعنی کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو وہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، 4 لوگ قربانی کریں گے مل کر کے، یا 5 لوگ مل کر کے ایک جانور میں قربانی کریں گے صرف، تو ایسی صورت میں وہ 7ویں سے زیادہ ہوگا حصہ، لیکن 7ویں سے کم نہیں ہوگا، لہذا 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شرکت میں گائے بھینس کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، یعنی بانٹا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد یا کسی کو کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں پر یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا، کم زیادتی ہوگی تو ہر ایک دوسرے کو جائز کر دے گا اور کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا ہے تو معاف کیا، کہ یہاں پر جو عدم جواز ہے یعنی ناجائز کہا گیا ہے وہ حق شرع ہے، اور اس کو کسی کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو حق شرع ہوتا ہے، شریعت کا جو حق ہوتا ہے، وہ کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقر عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا اس سال کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی واجب تھی ایام نحر یعنی قربانی کے دن گزرنے کے بعد
اسے بیچ ڈالا تو ثمن یعنی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ بس میں یہیں پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔